ہے کہ ایک گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک ایکسس بن گیا ہے یا الائنس کہہ لیں ہندوستان کا اور اسرائیل کا، بالکل ڈو دا آپریشن ان بلوچستان. تو وہ تو کراچی میں بھی ہم نے یہ کیا ہے اور فلانا کیا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، بائی دا وے پچھلے دنوں میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا میڈیا پر، تو میں نے کہا کہ یہ جو بالی ووڈ ہے نا، دس از دا ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا. سب سے پہلے سر بلوچستان، ایران، یہ تمام ایشوز. میں آپ کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ٹائمنگ آف ٹیرر اسٹرائکس ان بلوچستان سگنیفیکنٹ فار 3 ریزنس. اس میں آپ نے ایک تو یہ کہا کہ کیونکہ اسرائیل ٹرمپ کو بہت زیادہ اٹیک کرنے کا کہہ رہا ہے ایران پہ، تو یہ اٹیک جو ہوا ہے اس کی 900 بارڈر کلومیٹر بلوچستان سے ایران کی لگتی ہے، تو یہ ایران پر حملے کے لیے رستہ فراہم کرنے کے لیے، یہی سمجھے سر اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے آپ کا؟ اسرائیل کی خواہش یہ ہوگی. وہ اچھا کیا ان کی کیا گیم ہے ساری؟ obviously کہ میں بلوچستان سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اٹیک ہوا ہے. دیکھیں نا، ایک بلوچستان کے ڈفرنٹ. پھر ایک منٹ، آپ نے یہ بھی کہا، میں پورا بتا دوں لوگوں کو ذرا. آپ نے کہا کہ سی پیک گوادر کے اوپر یہ اٹیک ہے اور یہ پاکستان کی منرلز کے اوپر اٹیک ہے، اور آپ نے کہا کہ ویک اپ کال ہے فار پاکستان پالیسی میکرز، بزنس ایز یوزول جو ہے نا وہ اب نہیں چلے گا آگے. کس بنیاد پہ سر یہ ساری بات گفتگو آپ دیکھیں نا جی، ایک نیا کانٹیکس بن گیا ہے کہ ایک گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک ایکسس بن گیا ہے یا الائنس کہہ لیں ہندوستان کا اور اسرائیل کا. بالکل ٹھیک. اور دونوں یہ دشمن ہیں مسلمان ممالک کے، اور یہ خاص طور پہ ہندوستان تو پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے کافی، اور اوپنلی کہا بھی ہے. ڈوول نے خود کہہ دیا تھا کہ وی ول ڈو دا آپریشن ان بلوچستان. تو وہ تو اسپانسر کر اور رہے ہیں، اپنی فلم ایک بنا کے انہوں نے دھریندر ثابت بھی کر دیا کہ وہی کام کر رہے ہیں، اور وہ کریڈٹ بھی لیا ہے کہ ہم کراچی میں بھی ہم نے یہ کیا ہے اور فلانا کیا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، بائی دا وے پچھلے دنوں میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا میڈیا پر، تو میں نے کہا کہ یہ جو بالی ووڈ ہے نا، دس از دا ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا آف انڈیا، آف پروپیگنڈا. صحیح بات. چائنا کے خلاف فلم بناؤ، پاکستان کے خلاف کوئی کارگل کا ہو، چائنا کے خلاف آ رہی ہے وہ شیر خان بنا یعنی دی، جس میں چائنا نے کو مارا اس میں بھی یہ اس میں پھر گلوان کے اوپر بنوا رہے ہیں الٹا جھوٹ بول کے. تو وہ جو ان کا شیبہ ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک گریٹ گیم کا بھی ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایک جس کا جو ٹائمنگ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے. اور آپ نے یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ اسرائیل نے لانچ کیا ہے تھرو دیئر تھنک ٹینک، میمری کہتے ہیں، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ MEMRI ان واشنگٹن، جون میں پچھلے سال، بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ. اچھا اتنا امپورٹنٹ ہے بلوچستان پوری دنیا کے لیے، منرلز اور آئی تھنک گوادر کی وجہ سے. یس. اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایران کے ساتھ بھی بلوچستان ایک آدھا صوبہ ادھر ہے، آدھا ہمارے پاس ہے. تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم دے وانٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز، اس کا ذکر کر دیا. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں، یہ کھلی بات ہے. اب تو سوشل میڈیا میں بھی ادر فیکٹس میں بھی آ گئے. تو میں تو صرف فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا. سر بلوچستان میں آپ ایگری کرتے ہیں کہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں چل رہی بلکہ انڈیا کی پراکسی جنگ چل رہی ہے؟ یس، انڈیا کی پراکسی جنگ چل رہی ہے. لیکن ہمارے لیے جو ویک اپ کال میں نے بات کی، آپ نے کہا کہ وہ بڑا ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. وہ کیسے کریں؟ وہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ BLA تو ایک گروپ بنایا ہوا ہے، کنکارڈ کیا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن دوز ہو آر انفلوئنسڈ بائی BLA کے جو اگر سپورٹ بیس ہے یوتھ میں یا کسی سیگمنٹ آف بلوچ سوسائٹی میں، وہ امپورٹنٹ ہے. جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس، وہ وی ہیو ٹو ون دیٹ. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو بلوچستان میں آپ کو 20 سال سے کام کر رہا ہوں. بلوچستان کمیٹی میری رپورٹ تھی 2005 کی. پھر میں نے سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ کام کیا، یہ مسنگ پرسنز کی رپورٹ تھی. یہ جو سارے ایشوز ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسن کا ہو یا احساس محرومی ہو یا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہو، اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہماری اندرونی غفلت کی وجہ سے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ہمیشہ جو الیکشنز بھی ہوتے ہیں، کئی عجیب سے کئی لوگ کریٹ ہوئے تھے. یا تو آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائے سری لنکن ماڈل والی، گو فار دا کل. انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا تھا، جڑ سے اکھاڑ دیا تھا دہشت گردی کو. تو ہم ہاف ہارٹڈ میجرز کرتے ہیں. دوسرا ہے بیٹل جو احساس محرومی کا ایشو ہے، وہ ہم سارٹ کریں. اور میری جو بلوچستان کی رپورٹ ہے، آئی تھنک اسٹل دا وے فارورڈ. اس میں اکنامک ڈائمینشن بھی ہے، سوشل ڈائمینشن بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے. اتنا بڑا رقبہ ٹوٹل پاکستان کا 44% بنتا ہے. ٹوٹل اس کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 1.5 کروڑ. اس میں بھی 50 لاکھ بتایا گیا ہے کہ وہ بلوچستان سے باہر ہی رہتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں کراچی، پنجاب، ادھر ادھر. جی. اب 1 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اندر بھی 34% پختون ہے، 40% بلوچ ہیں، پھر براوی بھی ہیں، پھر دوسرے بھی ہیں، پنجابی سیکٹرز بھی ہیں. تو وہ میں اس کا نقشہ دیکھ رہا تھا جب یہ سارا اٹیک وغیرہ ہوا 8-9 جگہوں پہ. کس مطلب آبادی بھی تو کم ہے نا، کس کے لیے کیا آباد کیا جائے وہاں پہ؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا کہ دور دور تک کوئی نفس آباد نہیں وہاں پہ، اور رقبہ اتنا بڑا. اب وہ پورا رقبہ بھی آباد نہیں ہم کر سکتے، پاپولیشن کس کے لیے کیا جائے اس کو؟
نہیں دیکھیں نا یہ چیلنج نہیں جو لوکل پاپولیشن اگر مثلا 12 مقامات پر بیک وقت اٹیک ہوا ہے، وہ آپ شروع کریں کیچ جو نیکسٹ ٹو ایران بارڈر ہے، اٹ گوز آن ٹل کوئٹہ تک ہوا، گوادر تک ہوا، سو اس کی اسپریڈ تو بہت بڑی ہے نا، اور واقع رقبہ بہت بڑا ہے، اٹس آلموسٹ ایز بگ ایز فرانس، اور پاپولیشن 50,000 پاپولیشن تو اسکیئرس ہے. تو اس حوالے سے اچھی بات ہے یونیورسٹیز کی، اچھی بات ہے فوج کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن رول آف لا کے حوالے سے جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ میں نے ریز بھی کیا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم ذکر بھی کیا تھا جب یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں ہمارا ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی ود دین آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی، اس دور بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے یہ 5 جولائی 2022 کو غالباً بریفنگ ہوئی تھی، اور اس میں جنرل باجوہ نے بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی تجویز پیش کی تھی. جو میرے پرائم منسٹر تھے اس کو شہباز شریف صاحب، پی ڈی ایم میں نے کہا تھا کہ یہ جو ایشو آف مسنگ پرسنس ہے یہ دھبا ہے پاکستان کے نیم پر، because پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم stood up for civil liberties. انہوں نے تو بھگت سنگھ کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی جس کو برٹش ٹیررسٹ کہتے تھے، اور قائد اعظم گاندھی خاموش رہا تھا. انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے کہ آپ لا بنائیں جس میں ایجنسیز اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کین پک اپ پیپل آن 2 grounds. ایک جاسوسی ہے اسپیناج، دوسرا ہے دہشت گردی ٹیررزم پر، اور جو بھی پک اپ ہو اس کو ودن 48 یا 72 hours should be produced before a court of law. تاکہ یہ تو نہ مسنگ تو کوئی نہیں ہوگا نا، ان کو پتہ یہ ہو گیا، اور پھر جو ٹرائل ہوگا ان کے خلاف کیس ہے سارا. میں نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا، شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، پرائم منسٹر تھے، میں کہا شہباز صاحب سیز دا مومنٹ، یہ بڑا اچھا آفر دیا آرمی چیف نے، اس کو کریں. لیکن آگے اس کے بعد پروگریس نہیں ہوئی. سیاسی حکومت نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی اس کے اوپر. انفارچونیٹلی مسنگ پرسن میں کچھ ایسے مسنگ بھی ہے سر جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بی ایل اے کے ٹیررسٹ بن گئے، گھر چھوڑ کے چلے گئے. وہ بھی ہیں سر. گوادر جو ہے ایک تو چائنا کے ساتھ ہماری کوآپریشن چل رہی ہے، اور دوسرا ریسنٹلی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی تو منرلس کا ایگریمنٹ کیا نا امریکن کمپنیز کے ساتھ. جی امریکہ یہ تو پھر امریکہ کی تو ہمیں اس حوالے سے سپورٹ نہیں ہوگی. اگر اسرائیل انڈیا کے ساتھ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ امریکہ کے جو بزنس انٹرسٹ ہے ان کو اٹیک نہیں کرتی یہ بات، کیونکہ وہ خود بھی ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں گی کمپنی کو. اس وقت لکیلی چونکہ ہمارا ٹرمپ سے اچھا تعلق ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. نیکسٹ 3 years تو ہی از اے پریزیڈنٹ. تو امریکہ کی طرف سے اس طرح نہیں کوئی ایسا خطرہ ان مائی ویو، کیونکہ دیٹ ہز گیون اس. لیکن اسرائیل کس طرح امریکہ کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے وہاں پہ؟ اسرائیل بدماشی لوکل لیول کرتا ہے، وہ لوکل ایلائے سے مل جاتا ہے. اسرائیل کا ہے یہ ہے، اور کئی دفعہ اسرائیل از ایون کنٹرولنگ امریکن انٹرسٹ. اس وقت پاکستان کے حوالے سے تو نہیں ہے، بٹ اسرائیل انڈین ایکسس بہت اسٹرانگ ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی پڑھتے ہیں، ایپسٹین فائلز آئی ہیں جو کافی تو دیکھنے والی ہیں ویسے، اور وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں اس کے ذریعے ٹرمپ کو. لیکن سوچ رہا ہے کہ اس کے اوپر شاید وہ کرے کچھ. لیکن جو انٹرسٹنگ بات میں نے بڑے غور سے ساری فائلیں پڑھی ہیں، پوری آپ نے انٹرسٹ لے کے پڑھی، پوری تفصیلات میں نے پڑھی ہیں، کیونکہ اس میں جیو پالیٹکس بڑی ہے. ایپسٹین واز اے سیکرٹ ایکچولی ایسٹ آف دا موساد. اچھا. وہ خواتین کا ایک محکمہ تھا نا، وہ استعمال کرتا تھا ان کو سیاسی طور پر. اور وہ جو مودی کے حوالے سے وہ خبر ٹھیک ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس نے مشورہ دیا کہ امریکن صدر آگے ناچنا ہے، ہاں تم نے جا کے سنگ اینڈ ڈانس اینڈ دس ول اینڈ اٹ ورکڈ. مطلب مودی نے باقاعدہ ایپسٹین کی ایڈوائس کو سیریس لیا. اس نے لکھا ہے اس میں کہ جی اس نے 13 مئی 2017 کو انیل انمانی جو اس کا خاص گجرات مافیا کا بندہ ہے، وہ بڑا امیر آدمی بھی ہے، اس کو بھیجا ایپسٹین کے پاس، تم مشورہ دو کہ ہم کیسے ڈیل کریں ٹرمپ کے ساتھ، کیسے ٹرمپ کے قریب ہوں اور کیسے زیادہ خوشامد کریں اسرائیل کی بھی. تو اس نے مشورہ دیا کہ یہ کرو یہ کرو، اور کہتا ہے اس نے ایپسٹین کا سوے تھا، کتنا انفلوئنس تھا کہ اس نے وائٹ ہاؤس کو بتایا. انڈین پرائم منسٹر جو ہے، انڈین پرائم منسٹر اس سے مشورہ کر رہا ہے، اور مودی، اور وہ کہہ رہا ہے اٹ ورکڈ کہ میرے سے مشورہ کیا. میں نے کہا اس کی خوب خوشامد کرو ٹرمپ کی، اس کو ایسے کرو. اینڈ ہی سیڈ ہی سینگ اینڈ ڈانس فار پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ اٹ ورکڈ.